پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو اس کا حق ہے، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ہدف کون ہے؟ کیا اس کا ہدف پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، کوئی اور جماعت ہے، حکومت ہے؟ اس کا ہدف کون ہے؟ اس موو کا ہدف 24 کروڑ پاکستانی ہیں، ہمارے غریب ہیں، ہم بوجو جو کہ نہیں ہونا چاہیے، دستے نگر ہیں دوسروں کے، محتاج ہیں دوسروں کے۔ خود خان صاحب کے دور میں بھی ہم آئی ایم ایف میں گئے، معاملات ہمارے بگڑے، اور ہر دور میں ہم گئے، اب بھی کوئی شوق سے نہیں جا رہا۔ اگر آپ آئی ایم ایف کا دروازہ بند کرتے ہیں، کبھی آپ اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس سے پہلے بھی ریگنگ ہوئی ہے، اگر اب ہوئی ہے تو کیا اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے؟ 2018 والوں نے تو کوئی خط نہیں لکھا کسی کو، کسی نے نہیں کہا کہ آئی ایم ایف سے جی کہ آپ امداد بند کر دیں، وہ تو آ کے بیٹھ گئے اور اپنا فریضہ اپوزیشن کا ادا کرتے رہے۔ یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک طرز عمل ہے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ 2022 اگست میں بھی ہوا، جب ترین صاحب کی اور ایک کنورسیشن پکڑی گئی ایک دو وزراء کے بارے میں، اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ روکو اس کو۔ فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے جی کہ پنجاب اور کے پی ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر ہمیں امداد ملتی ہے۔ تو میں دستبردار عرض کرنا چاہتا ہوں، اول تو ہاؤس اس پہ غور کرے، اس پہ رائے دے، سیاست سے ہٹ کے رائے دے۔ کیا پاکستان کے لیے کسی بیرونی امداد کا راستہ روکنا حب الوطنی کے کون سے قرینے میں آتا ہے، کس درجے میں آتا ہے؟ یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ میں زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کیا کرتا، لہٰذا میں نہ مذمت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہ کوئی اور لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں صرف افسوسناک کہہ رہا ہوں، اور دکھ ہوا ہے اس موو پہ، اور میں اپنے دکھ اور اس افسوس کا اظہار اس ایوان میں کرتا ہوں کہ بھئی آپ کی دشمنی اگر کسی سیاسی جماعت سے ہے، انتخابی عمل سے ہے، الیکشن کمیشن سے ہے، عدالت سے ہے، فوج سے ہے، کسی سے بھی ہے، تو آپ باہر کے دروازے، آپ کا نعرہ ہے جی کہ غلامی نامنظور، اور آپ باہر سے توق منگوا کے ہمارے گلے میں ڈالتے ہیں۔ غلامی نامنظور ہے تو ان کے دروازوں پہ کیوں جاتے ہیں آپ کہ ہمیں امداد نہ دو؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت افسوسناک ہے، اور میرا خیال یہ عوام کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی رائے دینی چاہیے۔ جی